بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جی آج جو یہ فنکشن ارینج کیا ہے، ہم سب کے بڑے استاد محترم، ہمارے مینٹور، میرے بڑے قریبی دوست قاسم علی شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے جو یہ ایک پوری محفل سجائی ہے، یہ قابل ستائش بھی ہے۔ اور اگر آپ اس میں غور کریں تو جو لوگ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں، جو بچوں کے فیوچر سے کنسرنڈ ہیں، جو بچوں کو کچھ کھڑا ہوا کہیں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ یہ صرف ایسے لوگ ہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو ا بگ ہینڈ آف اپلاز فار سر قاسم علی شاہ صاحب۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یو لرن کی ٹیم، جنہوں نے اس سافٹ ویئر کو ڈیولپ کیا ہے، جو آن لائن ایجوکیشن دینے میں اتنے زیادہ وہ اگریسو ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جدید دور کے مطابق اپنی ایجوکیشن کو جاری رکھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ پارٹیسپیشن جو ہے ہمارے بچوں کے لیے بڑا فروٹفل بھی ہوگا، اور آنے والے دور میں ہمارے بچے جدید دور کے عین مطابق اپنے آپ کو ٹرین کریں گے اور اس کے فائدے بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ تھوڑا سا میں اب آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ آن لائن ایجوکیشن ہماری زندگی کے اندر انوالو ہونا شروع ہوئی تو اس وقت کنڈیشنز کیا تھیں۔ چونکہ میرا تعلق بچوں کو پڑھانے سے ہے، اسکول سے ہے، کالجز سے ہے، یونیورسٹیز سے ہے، تو میں آپ کو جو پچھلا جو 2 سال گزرے اس میں جو کووڈ نے اپنی جو دکھانی شروع کی اپنی سرگرمی، اور کووڈ کے بعد جو ہماری زندگی چینج ہوئی، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا کہ یہ کیسے کیسے ہوا۔ اور اس سارے سینیریو کے اندر ایز اے ٹیچر میری پوری ٹیم، اور یہاں پہ بھی بہت سارے ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں، مینٹورز بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرینرز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب نے کس طرح مل کے بچوں کو آن لائن ایجوکیشن کی طرف راغب کیا۔ آج تقریباً 6 مارچ ہے جی، اور آج سے تقریباً 1 سال پہلے 14 مارچ کو پورے پاکستان کو تقریباً 15 دن کے لیے بند کر دیا گیا۔ اس میں اسکول بھی شامل تھے، تمام ادارے، تمام بزنسز، تمام ایکٹیویٹیز شامل تھیں، اور بچوں کو بھی اسی اسنا میں اپنے اسکول سے دور ہونا پڑا۔ بچوں کی تعلیم کا آپس میں جو کنیکٹیوٹی ود دا ٹیچر تھی وہ بھی ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ اور اس صورتحال میں پاکستان کے ٹیچرز نے، پاکستان کے اساتذہ کرام نے اس طرف غور کرنا شروع کیا پہلی دفعہ کہ ہم اپنے بچوں کو ان کی تعلیم سے کیسے کنیکٹڈ رکھیں۔ 14 مارچ کو گورنمنٹ آف پاکستان نے پریکاشنری میئرز کی وجہ سے تمام ادارے، تمام سکولز بند کر دیے۔ میں خود بھی ایک سکول چلاتا ہوں، ایک ادارہ چلاتا ہوں، جس میں 5000 کے قریب بچے زیر تعلیم ہیں۔ اور ہم نے جب یہ سارا سینیریو آیا تو ہمارے ٹیچرز نے ہم نے ایک میٹنگ کی، اور اس کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کون سا ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ جس سے ہمارے بچوں کا کم سے کم نقصان ہو۔ جب بچے اسکول نہیں آتے، اپنے کالج نہیں آتے، اپنے ادارے میں نہیں جاتے، اپنے ٹیچر سے نہیں ملتے، فیس ٹو فیس بات چیت نہیں ہوتی، تو بچوں کا نقصان تو ضرور ہوتا ہے، کیونکہ قدرت نے ٹیچر کے ساتھ بچوں کا جو کنیکٹیوٹی رکھی ہے وہ فزیکل میں بہت زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور اگر وہ آن لائن پڑھ رہے ہیں تو وہ اس سے بھی بہت فائدہ حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ فزیکل کی نسبت تھوڑا کم ہوتا ہے۔ یہ 14 مارچ کا میں نے چونکہ آپ کو ذکر کیا، تو 5-6 دنوں کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ بہت سارے سکولز، بہت سارے ٹیچرز نے اپنے بچوں کو آن لائن شفٹ ہونے کا مشورہ بھی دینا شروع کیا، اور اس کے اوپر ورکنگ بھی شروع کی۔ اور جو میرا اپنا ادارہ تھا، انہوں نے 21 مارچ کو اپنا آن لائن سسٹم جاری کر دیا۔ جسٹ 6 ڈیز کے اندر اپنے آن لائن سسٹم کو پبلک کر دیا، بچوں کے لیے دے دیا، اور والدین کا اور بچوں کا جو ایک تعلیم سے سلسلہ منقطع ہو گیا تھا وہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ جس طرح ہمارے اسکول نے کیا، اسی طرح بہت سارے اداروں نے کیا۔ اس میں گوگل کلاس روم کی بھی ہیلپ لی گئی، اس میں یوٹیوب سے بھی ہیلپ لی گئی، اس میں ڈفرینٹ واٹس ایپ کا جو پلیٹ فارم ہے اس سے بھی ہیلپ لی گئی، اور بچوں کی کنیکٹیوٹی کا دوبارہ سے اسکول کے ساتھ جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا۔ دیکھیے، جو ایبرپٹلی چینج آیا کووڈ کی وجہ سے ہماری لائف کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، وہ جو سسٹم ہم نے شروع کیا تھا وہ تو وقتی طور پہ بچوں کو ریلیف دینے کے لیے مناسب تھا، لیکن اس کا حل یہ تھا کہ پراپر لرننگ مینجمنٹ سسٹم جو ہے بچوں کو پرووائڈ کیا جائے، تاکہ بچے اس سے اپنی بیسٹ ان پٹ حاصل کر سکیں اور بیسٹ آؤٹ پٹ دے سکیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہوتی گئیں، بہت سارے ادارے آتے گئے، بہت سارے لوگوں نے اس کو بڑا سیریس ٹیک اپ کیا، اور آج پاکستان میں ماشاءاللہ
میں مبارکباد پیش کرتا ہوں وسیم احمد صاحب کو کہ یو لرن کی طرح کے پروجیکٹ شروع ہو چکے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بھی بات ہے اور ہمارے لیے یہ بڑی ایک آپ کہہ لیجیے اپریسیشن کی بھی بات ہے کہ اب ہمارے بچوں کو بھی بہت ساری آسانیاں ملیں گی, بہت ساری نئی چیزیں ملیں گی, بہت ساری فلیکسیبلٹیز ملیں گی, بہت ساری آپ کہہ لیجیے, میں تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اکنامیکل پلیٹ فارم ہے, اس کو دوسروں سے یا فزیکل ایجوکیشن سے اکنامیکل بھی ہونا چاہیے, اور اسی طرح ایک کریڈیبلٹی بھی ملے گی, ایک امپرومنٹ بھی آئے گی ہمارے اندر. یہاں پہ چونکہ بہت سارے ٹیچرز بیٹھے ہیں, اس فنکشن کو بہت سارے اساتذہ کرام دیکھیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے بچوں کو کانٹمپریری ایجوکیشن سے یا ٹریڈیشنل ایجوکیشن سے آن لائن ایجوکیشن کی طرف شفٹ کرے. جو ہمارے یہاں کے والدین ہیں اس میں بہت ڈفرینٹ طرح کی کیٹیگریز ہیں, لیکن بہت بڑی ایک کیٹیگری ہے یا بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی ایجوکیشن سے بہت زیادہ کنسرن نہیں ہیں یا بہت زیادہ کنیکٹڈ نہیں ہوتے ہیں. تو ان کو ٹیچر کو کنونس کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے بچے کو یہ کام کرنا چاہیے, یا آپ کے بچے کے اندر یہ کمی ہے, یا آپ کا بچہ یہ چیز اڈاپٹ کرے, یہ چیز اڈاپٹ کرے گا تو اس سے اس کو فائدہ ہوگا. تو میں ایز اے ٹیچر اور باقی ٹیچر کمیونٹی سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان کے اندر آن لائن ایجوکیشن کو رائج کرنے میں ٹیچرز کو اہم کردار ادا کرنا پڑے گا. جو کووڈ کا سارا پیریڈ گزرا 2 سال, اس میں ٹیچرز نے جس طرح سے اپنی کاوشیں کی, آن لائن لیکچرز ریکارڈ کرائے یا آن لائن ایجوکیشن کو پروموٹ کیا, وہ بھی قابل ستائش ہے. اور آج اس طرح کے جو پلیٹ فارم ڈیولپ کیے جا رہے ہیں, کوئی شک نہیں اس میں کہ وہ جو آپ کی وہ کاوشیں تھیں جو آپ نے اس وقت کیں, اس کا ثمر آج مل رہا ہے. 2-3 روز پہلے میں نے چند اداروں کو وزٹ کیا اور وہاں پہ بچوں کا رزلٹ تھا. بہت سارے والدین بھی آئے ہوئے تھے اور ٹیچر کرام بھی وہاں پہ موجود تھے. تو ایک بس آپ کہہ لیں چٹ چیٹ میں بات کرنا شروع کی میں نے. تو میں نے ٹیچر سے پوچھا کہ آپ نے کیا محسوس کیا ہے کہ آج سے 2 سال پہلے اور آج میں آپ کو بچوں میں کیا فرق نظر آتا ہے, آپ کو والدین میں کیا فرق نظر آتا ہے. تو جو بڑی انٹرسٹنگ بات تھی یا جو بڑی ایک حیران کن بات تھی یا جو بڑی آپ کے لیے بھی ایک بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ 100 آؤٹ آف 100 ٹیچر میں سے یا 100 آؤٹ آف 100 سروے میں سے سب نے ایک بات کی کہ سر والدین نے ٹیچر کی رسپیکٹ اتنی زیادہ کرنی شروع کر دی ہے جو ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں پائی. اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن تھی پچھلے وہ 2 سال جب کووڈ کی وجہ سے بچے اسکول نہیں آ سکتے تھے, تو اس مشکل حالات میں ٹیچر نے آن لائن لیکچر ریکارڈ کرائے. جب گورنمنٹ نے گھر سے باہر نکلنے پہ پابندی لگائی تھی تو ٹیچر اپنے 2 کمرے کے گھر میں رہتے ہوئے ایک کمرے میں فیملی کو شفٹ کرتا تھا اور ایک کمرے میں لیکچر ریکارڈ کرا کے اسکول بھیجتا تھا تاکہ میرے بچے پڑھ سکیں. وہ سارا جو وہ کام کرتا رہا, اس درمیان اس کو پرابلمز بھی آئیں, اس کو سفر بھی کرنا پڑا, اس کے لیے مشکلات بھی آئیں, فائنینشیل پرابلمز بھی آئیں, لیکن وہ پورے 2 سال گزارنے کے بعد آج ان ٹیچرز کی رائے یہ ہے کہ ہمارے والدین, ہمارے بچوں کے والدین جو ہم سے پڑھتے ہیں, جو بچے ہمارے سے پڑھتے ہیں, ان کے والدین ہماری اتنی زیادہ رسپیکٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی. اور یہ بات تو میں نے بھی کل ایکسپیریمنٹ کی, میں نے لوگوں سے ملاقات کی, والدین سے ملاقات کی, تو مجھے اندازہ ہوا کہ آج سے 20 سال پہلے جیسے والدین اپنے بچوں کے اساتذہ کرام کی رسپیکٹ کرتے تھے, آج وہ دور واپس آ چکا ہے. تو یہ ایک ہمارے لیے بڑی خوشائند بات ہے, اور میں تمام ملک کے ٹیچرز کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں, اپریسیشن کرتا ہوں, اور آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بگ ہینڈ آف اپلاز فار آل دا ٹیچرز آف پاکستان. پاکستان میں ٹیچرز کے پاس بہت کم ریسورسز تھے, پاکستان میں ٹیچرز کے پاس بہت مشکل سے چیزوں کو مینیج کرنے کے آپ ریسورسز کہہ لیجئے, انکم کہہ لیجئے, فائنینشلی کہہ لیجئے. اس کے باوجود ان ٹیچرز نے جو اس کووڈ پیریڈ میں اپنی کوششیں کی ہیں وہ قابل ستائش ہیں. یہ میں آپ سے یہاں پہ ایک اور یعنی تقریباً یہ لاسٹ بات یہ میں یہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ٹیچرز ہیں انہوں نے بچوں کو اس قابل کرنا ہے, اس طرح قائل کرنا ہے کہ وہ آن لائن ایجوکیشن کے اوپر شفٹ ہوں کہ ہمارے بچے اس ایجوکیشن سے بھرپور طریقے سے اس سے مستفید ہو سکیں. ایک اور بات میں یہاں پہ جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جی آج کل آپ نے سنا ہے, اکثر سنا ہے کہ جی ڈیجیٹل ارننگ آ گئی ہے, اور اگر آپ ڈیجیٹل ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے ڈیجیٹل لرننگ کرنی پڑے گی. تو ہم جس دور میں شفٹ ہو رہے ہیں, جس جدت میں شفٹ ہو رہے ہیں, ہمیں اس جدت کے لیے اپنے بچوں کو
آج سے تیار کرنا ہے، اور اس طرح کی جو سپورٹس، جیسے یو لرن آپ کو سپورٹ دے رہا ہے، جیسے قاسم علی شاہ صاحب آپ کو سپورٹ دے رہے ہیں، اس سپورٹ کو اویل کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جتنی جلد ہو سکے بچوں کو ڈیجیٹل لرننگ کی طرف شفٹ کیا جائے۔ آنے والے دور میں ایک پیشگوئی کی جا رہی ہے کہ جی 3 سال کے بعد پاکستان کے جو ڈیبٹس ہیں وہ ڈیجیٹل ارننگ اس کو ریموو کر دے گی، ختم کر دے گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ 3 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد ہمارے پاکستان اس ملک کے ڈیبٹس ختم ہو جائیں، تو ہمیں اپنی ڈیجیٹل لرننگ بھی شروع کرنی ہے اور ڈیجیٹل ارننگ بھی شروع کرنی ہے۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ۔